تمہارا تعلق کس سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے، بس باقی کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لا الہ، یہ کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہاں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا کے معنی نہیں کہ تمام باطل چیزوں پر لا لگایا، تمام مخلوقات پر لا لگایا. لا معنی نہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، آسمان سے، زمین سے، فرشتوں سے، جناتوں سے، ہواؤں سے، ان سے کچھ نہیں ہوتا. تو کس سے ہوتا ہے؟ ایک اللہ سے ہوتا ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اس سے ہوتا ہے. اس لیے ان میں ان کی عبادت نہیں کرنی ہے، ان پر یقین نہیں جمانا ہے، ایک اللہ پر جمانا ہے. کیوں کہ اللہ جو چاہے گا وہ اس سے ظاہر ہوگا. ہر چیز اللہ کے امر سے آتی ہے. مالداری اللہ کے امر سے، اور غریبی غریبوں کی وجہ سے آتی ہے. بولو، غریبی غریبوں کی وجہ سے آتی ہے، اور مالداری مالداروں کی وجہ سے. تو بیماری بیماروں کی وجہ سے آئے گی، وہ تندرستیوں کے ان سے آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ بیماری بیماروں کی وجہ سے آوے، اور تندرستی تندرستوں سے آوے، اور غریبی غریبوں سے آوے، اور مالداری مالداروں سے آوے. ایسا ہے کہ نہیں. جس کو اللہ مالدار بنائیں گے وہ مالدار ہوگا، جس کو اللہ غریب بنائیں گے وہ غریب ہوگا. جس کو اللہ بیمار بنائیں گے وہ بیمار ہوگا، جس کو اللہ تندرست بنائیں گے تو تندرست بنائیں گے. جس کو اللہ عزت دیں گے اس کو عزت ملے گی، جس کو اللہ ذلیل کریں گے وہ تو اس کو ذلت آئے گی. چاہے اس کا مال ہو، مرتبہ ہو، لیکن اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو ذلیل ہو جائے گا. کیوں کہ اصل اللہ کا امر ہے، اصل اللہ کا امر ہے. یہ ہم کو سکھایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں امر ہے اور جس کے امر سے یہ سارا ہوتا ہے تم اس کی طرف جاؤ. جب اللہ نے نبیوں کی مدد کا حال بیان کیا ہے تو یہاں فلما جاء امرنا. آپ قرآن شریف پڑھیں گے نبیوں کے قصوں میں تو یہ ہوگا فلما جاء امرنا. جب اللہ تعالیٰ کا امر آیا تو کیا ہوا کہ تندور میں سے پانی نکلا. اس میں سے تندور میں سے کیا نکلتا ہے؟ بولو، پانی نکلتا تو کیا نکلتا؟ آگ نکلتی ہے. وہ تو آگ کے لیے ہے، تندور آگ کے لیے، حوض پانی کے لیے. کیونکہ جو حوض میں سے پانی آیا جو معقول بات ہے، یعنی حوض سے پانی نہیں آیا تو کس میں سے پانی آیا؟ کہ تندور میں سے پانی آیا. کیوں کہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے. نبیوں کی دعوت میں اللہ کی طاقت سمجھائی گئی ہے. کیا سمجھائی؟ ہاں، کہ نبیوں نے دعوت کا کام کیا ہے، نبیوں نے دین کا کام کیا ہے تو کس طاقت سے؟ اللہ کی طاقت سے. ان کے ساتھ اللہ کی طاقت. ہاں، نبی کہتے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہم بھی سمجھے میرے دوستوں کہ ہمارا کام کس کی طاقت سے ہوگا؟ کس کی طاقت سے؟ اللہ کی طاقت سے. جس خدا نے دین اتارا ہے وہی خدا اپنے دین کا مددگار ہے. حضور فرماتے تھے واللہ ناصر دینہ. اللہ اپنے دین کا مددگار ہے. کیوں گھبراتے ہو؟ اس نے دین اتارا ہے، اس نے رسول بھیجا ہے، اور اللہ رسولوں کا مددگار ہے، اور اللہ دین کا مددگار ہے. جب رسول کی تابعداری ہوگی اور دین پر قائم رہیں گے تو پھر اللہ تو مدد پھر ایمان والوں کے لیے بھی ہوگی. کس کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی. ہر زمانے کے رسول کے ساتھ اس کی مدد ہوئی ہے، یعنی اس نے اپنا کام کر دیا. کام کا ہو جانا یہ اللہ کی مدد ہے.
ایک کام ہو گیا، نتیجہ نہیں. کبھی نتیجہ آتا ہے، کبھی نتیجہ نہیں آتا. کام ہو جانا چاہیے. کام پر مدد ہے. حدیثوں میں ہے کہ بعض نبی ایسے آئیں گے دنیا میں کہ ان کا ایک بھی ماننے والا تیار نہیں ہوگا. ایسا مطلب کالکولیشن ہے کہ چلنے والا کوئی نہیں. ہاں کیا گزاری میں یہ 4 مہینے والا کوئی نہیں، دل والا کوئی نہیں. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہونے والی بات ہے. کیسا ہوگا کوئی بات نہیں. تو بعد نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں، ساری عمر کی محنت اور کوئی نہیں. تو وہ نبی نامراد ہو گیا، وہ نبی نامراد ہو گیا. نہ وہ نبی کامیاب ہو گیا، اس نے اپنا کام کر کے اللہ کو دکھا دیا کہ میرے دل میں کام تھا وہ میں نے کیا. اب نہیں مانا جنہوں نے وہ نامراد ہوئے. نبی نامراد نہیں ہوتا. مولانا اجلا صاحب ملفوظات میں یہ بات سمجھاتے تھے کہ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نتیجے کو اپنا کام سمجھتے ہیں. نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے، محنت ہمارا کام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سو گئے بیٹھے بیٹھے، رات چھوٹی ہے. ہاں ان دیار میں راتیں چھوٹی، ہمارے یہاں تو راتیں بڑی ہے. یہ آپ کی قربانی ہے. راتیں چھوٹی ہیں، کام بھی ہو رہا ہے. دن گرم ہے پھر بھی کام ہو رہا ہے. جی ہاں. فرماتے تھے ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نتیجے کو اپنا کام سمجھتے ہیں کہ نہیں، نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے. تو کیا کام ہے کہ ذمہ داری پوری کرنا ہمارا کام ہے. ہم نے ذمہ داری پوری کر لی، کوشش پوری کر لی، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوشش پوری ہوئی. کچھ نہیں ہوا کہ کوئی بات، تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو کیونکہ تمہارے دل میں کوشش ہے. ایک صحابی ہے محمد بن مسلمہ، بہت سمجھدار آدمی ہے. اہم امور ان کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ اس کو نمٹا لے. محمد بن مسلمہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ کوئی تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ اس تقاضے کو کون کرے گا. سنت ہے یہ کہ نبی تقاضے دکھاویں، امت تقاضے پورے کرے. نبی تقاضے بتاویں کہ دیکھو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بولو کون کرے گا. آج بھی یہ طریقہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ تقاضے رکھیں اور جو باقی ساتھی ہیں وہ مل کے تقاضے پورے کریں. اجتماعی کام، تقاضے پیدا کرنا، تقاضے پورے کرنا، یہ نبوت کا طریقہ. وہ کوئی تقاضا تھا، وہ مجلس میں رکھا کہ اس کام کو کون کرے گا. تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں کروں گا. اچھی بات ہے، کر لو. آپ نے ان کو ذمہ داری دی. جب آپ نے ذمہ داری دی دی تو ان کو شہم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شہم اور بوجھ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے ذمہ داری آئی، وہ اللہ کی طرف سے آئی. میں معلوم نہیں اس کو پورا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، میرا کیا ہوگا. ہاں شہم، کہ شہم ان کے یقین والے ہونے کی علامت ہے. غفلت والے کو اور بے یقین کو شہم نہیں ہوتا، ہوگا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا. جی ہاں. لیکن جن کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو وہ سہمتا ہے، ڈرتا ہے. تو ان کو شہم ہو گیا اور اتنا شہم ہوا کہ ان کا کھانا پینا بند ہو گیا کہ کب یہ کام میرے سے پورا ہوگا، کب وقت آئے گا کہ میں اس کو پورا کروں گا. اللہ نبی کے سامنے ذمہ داری لی اور آپ نے ذمہ داری لی. تو شہم کی وجہ سے ان کا کھانا بند ہو گیا.
لوگوں نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ محمد کا کھانا بند ہو گیا، یہ کیوں؟ کیا بات ہوئی؟ عرض کیا یہ بات ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے انہوں نے ذمہ داری دی، کچھ تقاضے کی اور آپ نے ان کو ذمہ داری دی، اور وہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، میں پورا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، اور نبی کے سامنے وعدہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا ان کو سمجھانے کے لیے۔ کیا جملہ فرمایا؟ کیوں بھائی سو رہے ہیں آپ لوگ یا جاگ رہے ہیں؟ میری مدد کرو، سو مت۔ کیا فرمایا؟ علیک الجہد، تمہارے ذمے تو فقط محنت کرنا ہے، نتیجہ تمہارے ذمے نہیں ہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم محنت کر لو، یہی طریقہ ہے۔ کہ سہم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سہم احساس ذمہ داری کی علامت ہے۔ جس کو احساس ذمہ داری نہیں، اس کو کوئی سہم نہیں۔ جی ہاں، جس کو جتنا ذمہ داری کا احساس ہوگا اتنا وہ کام کی ذمہ داریوں سے سہمے گا اور ڈرے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، صحیح کروں گا غلط کروں گا، پورا کروں گا ادھورا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا علیک الجہد، تمہارے ذمے تو صرف کوشش کرنا ہے، تم اپنی کوشش پوری کر لو۔ اب وہ کام پورا ہو نہ ہو، اس کا نتیجہ آوے نہ آوے، یہ تمہارے ذمے نہیں ہے، یہی سنت ہے۔